بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرہٹوں کا میمنہ جس کی کمانداری ان کا سپہ سالار ملہار راؤ ہولکر کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ عبداللہ اس کے ساتھ ٹکرانے کے بجائے قلب لشکر پر حملہ آور ہو گیا ہے تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ وہ چاہتا تھا کہ عبداللہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، لیکن لگتا تھا احمد شاہ ابدالی نے سارے انتظامات خوب سوچ سمجھ کر کیے تھے اور وہ ہر صورت میں جنگی بصارت اور عسکری مماثلت میں دشمن کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لینے پر تلا ہوا تھا۔ جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ مڑتے ہوئے مرہٹوں کے قلبی لشکر پر حملہ آور ہوا اور مرہٹوں کے جرنیل ملہار راؤ ہولکر نے چاہا کہ عبداللہ کی پشت پر حملہ آور ہو، عین اسی وقت پشت پر انتظار میں کھڑے احمد شاہ ابدالی نے ایک زبردست قدم اٹھایا۔ وہ اس طرح کہ اپنے لشکر کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر اس جانب بڑھا جس جانب جنگ سے پہلے عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ صفیں درست کیے کھڑا تھا۔ پھر وہاں آتے ہی احمد شاہ ابدالی دشمن کے میمنہ جس کی کمانداری ملہار راؤ ہولکر کر رہا تھا اس پر طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں احمد شاہ ابدالی نے ملہار راؤ کے لشکر کو سر سے لے کر پاؤں تک ہلاتے ہوئے خون آلود کرنا شروع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے یوں جنگ میں کودنے کے ساتھ ہی جہان خان بھی حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ اس سمت آیا جہاں داماجی گائیکواڑ برخوردار کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ پھر داماجی گائیکواڑ کے لشکر کے وسطی حصے پر جہان خان ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں لشکروں کے پوری طرح ایک دوسرے سے ٹکرانے اور سارے حصوں کے جنگ میں کودنے کی وجہ سے میدان جنگ وحشت کی مہب جنگل میں بدل گیا تھا۔ ایسے میں عبداللہ اپنے جان فروش محافظ دستوں کے ساتھ مرہٹوں کے قلب لشکر کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں مرہٹوں کا سپہ سالار سداشیو باؤ چلا کر اپنی لشکریوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا۔ عبداللہ اپنے سامنے آنے والے مرہٹوں کے دستوں کو کاٹتا اور چیرتا ہوا سداشیو باؤ کے سر پر پہنچ گیا اور ان پر جان لیوا حملہ کیا۔ سداشیو باؤ نے عبداللہ کے حملے کو اپنی ڈال پر روکا، لیکن عبداللہ نے اس تیزی کے ساتھ اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے دوسرا وار کیا کہ تیزی سے گرتی عبداللہ کی تلوار کا سامنے سداشیو باؤ اپنا دفاع نہ کر سکا اور عبداللہ کی تلوار مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو باؤ کی گردن کاٹتی چلی گئی تھی۔ سداشیو باؤ کا دھڑا اور سر علیحدہ ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کے کسی منچلے سپاہی نے اپنے گھوڑے سے کود کر سداشیو باؤ کا سر اپنے نیزے پر بلند کرتے ہوئے مرہٹوں کو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ سر اس نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے جا کر پھینک دیا تھا۔ اس موقع پر مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بیٹے وشواس راؤ نے، جو مرہٹوں کے لشکر کا برائے نام سپہ سالار تھا، حرکت میں آتے ہوئے اپنے قلب لشکر کو سنبھالنا چاہا، لیکن احمد شاہ ابدالی کا ایک گمنام لشکری وشواس راؤ پر ٹوٹ پڑا اور اپنے پہلے ہی حملے میں وشواس راؤ کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اپنے پیشوا بالاجی راؤ کے بیٹے وشواس راؤ اور اپنے سپہ سالار سداشیو باؤ کے مرنے کی وجہ سے مرہٹوں کے اندر ایک طرح کی سراسیمگی اور کم حوصلگی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ وشواس راؤ اور سداشیو باؤ کے مرنے کے بعد مرہٹے جی چھوڑ بیٹھے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے جنگ کی، پھر وہ میدان جنگ سے شکست اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی نے دور تک اپنی لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے جی بھر کر ان کا قتل عام کیا۔ اس جنگ میں مرہٹوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ میدان جنگ میں 28,000 مرہٹے کام آئے، ہزارہا مرہٹے میدان جنگ سے باہر فرار ہوتے ہوئے مارے گئے اور بہت سے سپاہی سردی سے اکڑ کر ہلاک ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ بے انتہا مالی غنیمت آیا۔ تقریباً 5,000 مرد، عورتیں اور بچے، جن میں سردار اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے اور دیگر رشتہ دار بھی شامل تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے خوبصورت برہمن عورتیں صرف ایک تومان تقریباً 10 روپے کی عوض ہندوستانی سپاہیوں کے ہاتھ فروخت کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار جواہرات، نقد روپیہ، اسلحہ اور گھوڑے احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آئے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اپنی اس عظیم اور شاندار فتح سے کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھایا۔ وہ اس وقت چاہتا تو مرہٹوں کا پورا خاتمہ کرنے کے بعد نہ صرف مرہٹوں کی سلطنت پر قبضہ کر سکتا تھا بلکہ پورے ہندوستان پر اپنی بادشاہت قائم کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ مرہٹوں کا تعاقب ترک کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس پانی پت کے میدان میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے شیخ بو علی قلندر کے مزار پر حاضری دی اور اپنے حق میں دعا مانگی۔ اس موقع پر وہ ایک بیش بہا چوغا زیب تن کیے ہوئے تھا جو کوہ نور اور دیگر جواہرات سے مزین تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدانوں میں چند دن تک اپنی لشکر کے ساتھ قیام کیا، پھر وہ دہلی کی طرف روانہ ہوا۔
دہلی سے 16 میل کے فاصلے پر شہر کے معززین نے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا، جبکہ دہلی میں مرہٹوں کا گورنر نارو شنکر مرہٹوں کے شکست کی خبر سنتے ہی دہلی چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ پانی پت کی لڑائی نے شمالی ہندوستان میں مرہٹوں کی روز افزوں طاقت کو پوری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فتح کے بعد ہندوستان کی مغل سلطنت پوری طرح احمد شاہ ابدالی کے رحم و کرم پر تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اس موقع پر کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ اول یہ کہ اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی اپنے ملک اور اہل وطن سے شدید لگاؤ رکھتا تھا، اسے منظور نہیں تھا کہ مستقل طریقے سے ہندوستان میں آباد ہو جائے۔ دوم یہ کہ وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے ملک پر قندھار سے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اس ملک کو پوری طریقے سے مسخر کرنے کے لیے اسے کئی سال مسلسل جنگ کرنا پڑتی، جس کے لیے قندھار سے اس کو کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں پنجاب کا صوبہ پڑتا تھا جہاں سکھوں کی طاقت ہر وقت اس کے اقتدار کی راہ میں مؤثر طریقے سے حائل ہو سکتی تھی۔ ہندوستان میں اس کی دلچسپی صرف پنجاب تک محدود تھی، جہاں وہ اپنے اقتدار کو اور بھی زیادہ مستحکم کرنا چاہتا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ شمالی ہندوستان تک آسانی سے پہنچ سکے اور اس کو کوئی رکاوٹ پنجاب میں نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ صرف پنجاب ہی میں اپنے ناظم مقرر کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دہلی پہنچنے پر احمد شاہ ابدالی نے کسی سے کوئی تعارض نہ کیا۔ شاہ عالم ثانی، جسے مرہٹوں نے دہلی کا شہنشاہ مقرر کیا تھا، احمد شاہ ابدالی نے بھی اسے مغل شہنشاہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ گو پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو بدترین شکست ہوئی تھی، لیکن اب بھی وہ کافی طاقتور تھے، اور اس حقیقت سے احمد شاہ ابدالی بھی خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں مرہٹے اپنی شکست کا انتقام لیں گے۔ ابھی احمد شاہ ابدالی نے دہلی میں ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے خبر ملی کہ مرہٹوں کا پیشوا بالاجی راؤ خود ایک بہت بڑا لشکر لے کر گوالیار کے نواح میں پہنچ گیا ہے۔ گوالیار میں پہنچ کر جب بالاجی راؤ کو یہ خبریں ملی کہ احمد شاہ ابدالی دہلی میں قیام کیے ہوئے ہے اور مرہٹوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ اور تیار ہے، تو اس نے جنگ کرنے کے بجائے مصالحت کرنی شروع کر دی اور اپنا ایک سفیر صلح کی گفت و شنید کے لیے احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جواب میں جو بالاجی راؤ کو خط لکھا وہ اس کی شرافت اور نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے لکھا، کوئی ایسی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی قائم رہے۔ یہ صحیح ہے کہ پانی پت کے میدان میں ہمارے لشکریوں کے ہاتھوں آپ کا بیٹا اور آپ کا چچا زاد بھائی سداشیو باؤ مارے گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ سداشیو باؤ کی ہٹ درمی سے ہوا، کیونکہ اس نے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ چھوڑا تھا۔ بہرحال ہمیں آپ کے نقصان پر تاسف ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ ماضی کے افسوسناک واقعات کو بھول کر ہمارے ساتھ پائیدار دوستی کی بنیاد رکھیں۔ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے درمیان صلح کے لیے شرائط طے ہو رہی تھی کہ بالاجی راؤ سخت بیمار پڑ گیا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو لے کر گوالیار سے نکل گیا اور واپس دکن چلا گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ابھی اپنے لشکر کے ساتھ دہلی ہی میں مقیم تھا کہ اسے ایک بدترین خبر قندھار سے اس کے مخبروں نے پہنچائی۔ بدترین خبر یہ تھی کہ جمال خان، دلاور خان، زال بیگ پوپلزے اور احمد شاہ ابدالی کا بھتیجا عبدالخالق لشکر سے بھاگ کر قندھار پہنچ گئے تھے۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے قندھار پر اپنے بیٹے سلیمان اور ہرات پر اپنے بیٹے تیمور کو حکمران مقرر کیا تھا۔ قندھار پہنچ کر جمال خان، عبدالخالق، دلاور خان اور زال بیگ پوپلزے نے اپنے اپنے قبائل میں سے مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ چاروں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور احمد شاہ ابدالی کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ چاروں باغی حرکت میں آئے، اپنے لشکر کے ساتھ قندھار شہر پر حملہ آور ہوئے۔ قندھار میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر تھا، اس کے ساتھ وہ چاروں باغیوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور قندھار چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف بھاگ گیا تھا، جبکہ قندھار شہر پر چاروں باغیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ زال بیگ پوپلزے ایک حکمران کی حیثیت سے قندھار میں داخل ہو گیا تھا۔ زال بیگ پوپلزے اور اس کے ہم نواؤں کی بغاوت کا سنتے ہی احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے نواح میں اپنے سالاروں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں آئے تو احمد شاہ ابدالی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزان وطن، تمہیں زال بیگ پوپلزے اور اس کے ساتھیوں کی قندھار میں بغاوت کا علم ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے میرے بیٹے سلیمان کو قندھار سے نکال باہر کیا، اور قندھار میں زال بیگ پوپلزے نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔
عبداللہ میرے بیٹے، تم آج بلکہ اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کندہار کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی باقی ماندہ لشکر کے ساتھ کندہار کا رخ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے پہنچنے تک تم زال بیگ پاپلزے اور اس کے ساتھیوں کی بغاوت فروغ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جواب میں عبداللہ بولا، پاشا، مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے کندہار پہنچنے تک چاروں باغیوں کی سرکوبی کر چکا ہوں گا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا۔ بڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا۔ اس بار اس نے جہان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، جہان خان، میں جانتا ہوں زال بیگ پوپلزے تمہارا بھتیجا ہے، لیکن یہ بات سن رکھو، اس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ مجھے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ دلاور خان، عبدالخالق خان اور جمال خان اس بغاوت میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اس زال بیگ نے انہیں ڈرا دمکا کر اس بغاوت میں شامل کیا ہے، اور وہ تینوں ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ جہان خان، میں آج ہی شاہ پسند کو اس کے لشکر کے حصے کے ساتھ کندہار کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اگر شاہ پسند کے ساتھ مقابلے میں زال بیگ مارا گیا تو تم کوئی دکھ اور افسوس نہ کرنا۔ اس پر جہان خان نے اپنی جھکی ہوئی گردن ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھائی اور احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، پاشا، یہ آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ قسم خداوند کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ زال بیگ خود میرے سامنے ہو اور میں اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کے بچے کی گردن کاٹوں۔ پاشا، جہاں یہ زال بیگ میرا بھتیجا ہے، وہاں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ میری بیٹی کا قاتل بھی ہے، لہٰذا اس زال بیگ کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ اگر شاہ پسند بغاوت کی سرکوبی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کرتا ہے تو قسم خداوند کی میرے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی کہ شاہ پسند نے ایک قاتل اور باغی کی گردن کاٹی۔ جہان خان کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی کے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ یہ جواب سن کر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم وقت ضائع نہ کرو، ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کندہار کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی کندہار کا عزم کرتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم ملتے ہی عبداللہ اس کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کامنی خیمے میں نہیں تھی، بلکہ خیمے کے وسط میں اکیلی وینا بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی عبداللہ خیمے میں داخل ہوا، وینا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے خوبصورت چہرے اور گلابی ہونٹوں پر حسین اور دل فریب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے عبداللہ کا خیر مقدم کیا۔ وینا کے قریب آ کر عبداللہ نے پوچھا، کامنی کہاں ہے؟ اس پر وینا بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں کامنی کہاں گئی ہے، پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ اس پر عبداللہ وینا کے مزید نزدیک ہوا اور بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا، کیسی خوشخبری وینا؟ اس پر وینا بولی اور کہنے لگی، اگر وہ واقعی آپ کے لیے خوشخبری ہو تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر وہ واقعی خوشخبری ہوئی تو جو چیز بھی تم مجھ سے مانگو گی بشرط یہ کہ میرے اختیار میں ہو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس پر وینا بڑے پیارے انداز میں عبداللہ کے نزدیک ہوئی اور اپنا خوبصورت چہرہ وہ عبداللہ کے کان کے نزدیک لے جاتے ہوئے بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہنے لگی، شاہ پسند، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ جواب میں عبداللہ بڑے پیارے انداز میں وینا کا گلاب سا گال تپتپاتے ہوئے کہنے لگا، وینا، یہ تو واقعی تم نے خوشخبری کہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے عبداللہ نے نقدی کی ایک تیلی نکالی، پھر اس تیلی کو وینا کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، یہ اس خوشخبری کا انعام ہے، اور یہ تو کہو کہ کامنی اس وقت کہاں ہے؟ اس پر وینا پھر بڑی رازداری میں پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے میں کامنی بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں شاہ پسند سے کہوں گی کہ تم ان کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ بیچاری اس شرم کے باعث آپ کا سامنا نہیں کر رہی، اس وقت وہ توشک خانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ تقریباً بھاگتا ہوا جب توشک خانے میں آیا، وہاں واقعی کامنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو توشک خانے میں دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر وہ بیچاری عبداللہ سے لپٹ گئی اور بڑے پیارے انداز میں اپنا سر اس نے عبداللہ کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ عبداللہ نے کامنی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کامنی، میں تجھے اس متوقع ولادت پر پہلے سے مبارکباد دیتا ہوں۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے کامنی کچھ شرما سی گئی تھی۔ اس وقت تک وینا بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ پھر کامنی کا ہاتھ پکڑ کر عبداللہ باہر لایا، تینوں خیمے کے وسط میں بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم دونوں بہنیں میری بات غور سے سنو، میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کندہار کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں زال بیگ پاپلزے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کر دی ہے اور کندہار پر اس نے قبضہ کر لیا ہے،
پاشا چاہتا ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کا رخ کروں اور زال بیگ پوپلزے کی بغاوت کو فروغ کروں۔ اب تم دونوں بہنیں یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ قندھار روانہ ہوگی یا پاشا کے لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ قندھار روانہ ہوگی۔ کامنی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وینا اس سے پہلے بول پڑی، جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار روانہ ہو رہے ہیں تو ہم دونوں بہنیں یہاں کیا کریں گی؟ ہم دونوں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی اور پیچھے نہیں رہیں گی۔ کامنی نے بھی وینا کی تائید کرتے ہوئے کہا، وینا ٹھیک کہتی ہے، ہم دونوں بہنیں آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اپنا سامان سمیٹو، تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ ہوگا۔ کامنی اور وینا دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا سامان وہ سمیٹنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے نواح سے قندھار کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ جب قندھار شہر کے نزدیک پہنچا تو عبدالخالق اور جمال خان دونوں اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کیے کی معافی طلب کی۔ عبداللہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے عبدالخالق اور جمال خان دونوں کو معاف کر دیا، جبکہ دلاور خان یہ سمجھتا تھا کہ شاید عبداللہ اسے نہ معاف کرے گا اور نہ ہی زندہ چھوڑے گا، لہٰذا وہ قندھار سے نکل کر ہرات کی طرف بھاگا اور وہاں حاکم ہرات احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کی۔ تیمور نے اسے امان دے دی اور دلاور خان نے اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطی کی معافی مانگ لی۔ اب باقی زال بیگ رہ گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے عبداللہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ عبداللہ جب قندھار کے نزدیک ہوا تو اچانک ایک بوڑھی خاتون اس کے سامنے آئی اور اس کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے انتہائی انکساری اور عاجزی سے عبداللہ کو روکنے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، پھر وہ بڑی نرمی میں اس معمر خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، خاتون، آپ نے میرا گھوڑا کیوں روکا ہے؟ آپ کو کسی کے خلاف شکایت و نالش ہے؟ اگر ایسا ہے تو کہیے، آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تب بھی کہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ وہ بوڑھی خاتون تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی اور عبداللہ اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ عبداللہ نے جائزہ لیا، اس خاتون کی گرد آلود پلکیں، دھول سے اٹی ہوئی پیشانی، کھوئی کھوئی آنکھیں اور اس کے کرب ذات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس خاتون کا لٹا لٹا چہرہ، شکن آلود قبا، انگنت دکھی داستانوں کا مکمل ایک اظہار تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاتون غموں کی نایافت لہروں اور سوچوں کے بے اند احتکاف کی طرح خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی۔ پھر اس نے عبداللہ کے گھوڑے کی باک چھوڑ دی اور لرزتے لہجے، کامتی آواز میں وہ بیچاری کہنے لگی، شاہ پسند میرے بیٹے، میرا ایک بیٹا جو میرا سب کچھ تھا، اسے زال بیگ نے ناحق اور بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا ہے۔ اس کو قتل کر کے اس زال بیگ نے میری زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر گھول دیا ہے۔ شاہ پسند میرے بیٹے، میں اپنی فریاد لے کر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس قاتل نے سلیمان کو بھی قندھار شہر سے نکال باہر کیا۔ وہ میرا انتقام نہ لے سکا، اس کے لیے میں احمد شاہ ابدالی کے دوسرے بیٹے تیمور کی خدمت میں ہرات جا کر حاضر ہوئی، لیکن اس نے بھی قاتل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ عبداللہ میرے بیٹے، قاتل زال بیگ پوپلزے احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار جہان خان کا بھتیجا ہے، کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد لیے جگہ جگہ دھکے کھانے پر مجبور ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کی یہ باتیں سن کر عبداللہ بیچارہ پسا گیا تھا۔ وہ اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک کامنی اپنا گھوڑا عبداللہ کے قریب لائی، پھر کامنی اپنے گھوڑے سے اتری اور عبداللہ کے گھوڑے کو روکنے والی اس معمر خاتون کو گلے لگاتے ہوئے وہ انتہائی دکھ اور تکلیف دہ احساس میں کہنے لگی، اماں، آپ کو یہاں کس نے دکھ دیا ہے؟ کون آپ کی تکلیف کا باعث بنا ہے؟ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اتر گیا تھا۔ اتنی دیر تک وینا بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر کامنی کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کو سنبھالنے لگی تھی۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر عبداللہ نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ خاتون کون ہے اور تم کیسے انہیں جانتی ہو؟ اس پر کامنی بیچاری دکھ بھری آواز میں کہنے لگی، آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ آپ کے استاد محترم حسام الدین کی ماں آمنہ خاتون ہے۔ عبداللہ فوراً اس خاتون کے پاؤں پر گر گیا اور اس کے دونوں پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب میں محترم حسام الدین کے ہاں جایا کرتا تھا تو لوہار خانے میں ہی مل لیا کرتا تھا۔ مجھے دکھ ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں اس قابل تھا کہ اپنے گھوڑے پر آپ کو سوار کراتا اور خود اپنے گھوڑے کی باک پکڑ کر آپ کی شکایت اور نالش سنتا۔ کہو ماں، تمہارے کس بیٹے کو زال بیگ پوپلزے نے قتل کیا ہے؟ اس پر آمنہ خاتون روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی،
شاہ پسند میرے بیٹے، اس زال بیگ پپلزے نے تیرے استاد حسام الدین کو قتل کر دیا ہے، اس بنا پر کہ اس نے تجھے ایسی تربیت دی جس سے کام میں لاتے ہوئے تو نے مقابلے میں زال بیگ پپلزے کو شکست دے کر شاہ پسند کا لقب اختیار کر لیا۔ حسام الدین کی ماں آمنہ خاتون کے اس انکشاف پر عبداللہ کی حالت اچانک خراب ہو گئی تھی، لگتا تھا اس کے ضبط کی ساری فصیلیں گر گئی ہوں۔ عبداللہ آمنہ خاتون کے سامنے آیا اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اماں، زال بیگ پپلزے نے آپ کے بیٹے کو نہیں، میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا حسام الدین میرے لیے ایک شفیق باپ، ایک محترم اور نرم خو استاد جیسا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھا، میری بہترین تربیت کی۔ دیکھ اماں، زال بیگ پپلزے کہیں بھی چلا جائے، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا تعاقب کروں گا اور اپنے محترم حسام الدین کا انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر آمنہ خاتون بولی اور کہنے لگی، شاہ پسند میرے بیٹے، زال بیگ کا جہان خان کا بھتیجا ہونا کہیں تمہارے انصاف کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اس پر عبداللہ چاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ جہان خان تو بہت دور کی بات، قسم خداوند قدوس کی، اگر میرے محترم حسام الدین کے قتل میں احمد شاہ عبدالی کا بیٹا بھی ملوث ہوتا تو میں اس کی بھی گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ اماں، تم دیکھتے جانا میں اس زال بیگ پپلزے کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عبداللہ نے مجیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجیر الدین میرے بزرگ، جب تک میں زال بیگ سے انتقام نہیں لے لیتا اس وقت تک آپ اماں کے ساتھ میرے لشکر میں ہی مقیم رہیں گے۔ جواب میں مجیر الدین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحہ عبداللہ کے سامنے احمد شاہ عبدالی کا بیٹا سلیمان اپنے چند محافظوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی سلیمان آگے بڑھا اور عبداللہ سے لپٹ گیا، پھر وہ کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم بڑے وقت پر پہنچے ہو۔ میں قندھار سے نکل کر اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں تھا۔ قندھار پر تو زال بیگ پپلزے کب کا قابض ہو چکا ہے، اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک بہترین لشکر بھی تیار کر لیا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، سلیمان میرے بھائی، تم فکر مند نہ ہو، میں اس زال بیگ کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنے لشکر کو قندھار کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلیمان، مجیر الدین اور آمنہ خاتون لشکر میں اس کے ساتھ تھے۔ عبداللہ جب قندھار شہر کے نزدیک پہنچا تو زال بیگ پپلزے نے شہر میں محصور رہ کر مقابلہ کرنے کے بجائے شہر سے باہر کھلے میدانوں میں جنگ کرنے کو ترجیح دی تھی، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار شہر سے نکل کر عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔